وہ کہتا ہے وہ خوبصورت انسان ہے، وہ بڑے دل کا مالک ہے، اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، اس نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، وہ مشکل وقت میں میرے کام آیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے پریشان کرے تو اگلا بندہ اگر حلالی ہے تو وہ اسے بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کی تعریف کرتا نظر آتا ہے، وہ اس کا گلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کا گلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کے اور میرے رب نے آپ پر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ہمیں آنکھ دے کر دیکھنے کی طاقت دی، ہمیں کان دیے سننے کی طاقت دی، ہمیں ہاتھ دیے حرکت کی طاقت دی، ہمیں پاؤں دیے چلنے کی طاقت دی، ہمیں دل دیا تو دھڑکن پیدا کر دی، ہمیں دماغ دیا تو سوچنے کی طاقت دی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے مجھ پر کوئی کم احسان نہیں کیے، اس کے علاوہ اس مالک نے احسانوں کی بھرمار کر دی۔ ہمیں کھانے کے لیے غذاؤں کو پیدا کیا، ہمارے لیے پھل کو پیدا کیا، ہمارے لیے میوہ جات کو پیدا کیا، ہمارے لیے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات پہ رنگت کو پیدا کیا، اس کائنات پہ حسن کو پیدا کیا، اس کائنات پہ خوبصورتی کو پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، پھر انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت میں پیدا کیا۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء رب سے دعائیں کرتے رہے، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے زمانے کے نیکوکار اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے انہیں نہ پیدا کیا۔ آپ نے دعا بھی نہیں کی تھی، آپ نے مانگا بھی نہیں تھا، آپ گر گرائے بھی نہیں تھے، آپ نے التجا بھی نہیں کی تھی، آپ اللہ کے دروازے پہ آئے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں کہ آپ کو کلمہ مل گیا، آپ کو نماز مل گئی، آپ کو دین مل گیا، آپ کو محبوب کی شریعت مل گئی، آپ کو پیارے پیغمبر کا پیغام مل گیا، آپ کو محمد رسول اللہ کا خوبصورت دین مل گیا۔ آپ کو اللہ نے اس کائنات میں بڑی عظمت اور شان دے کر اس کائنات کے حوالے کیا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ جیسا بننے کے لیے پہلے نبی دعائیں کرتے رہے، آپ جیسا بننے کے لیے پہلے نبی دعائیں کرتے رہے، آپ جیسا بننے کے لیے پہلے نبی التجائیں کرتے رہے۔ اگر اتنے اعزاز کے بعد، اگر اتنی عظمت کے بعد، اگر اتنی شان کے بعد، اگر اتنے مقام کے بعد، اگر اتنے رتبوں کے بعد، اگر اتنی حیثیت کے بعد، اگر اتنی اہمیت کے بعد میں اور آپ اس مالک کا سجدہ نہ کرے تو یہ بے وفائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے دروازے پہ نہ جائے تو یہ بے وفائی ہے۔ اگر میں اور آپ اسے یاد نہ کرے تو یہ بے وفائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے حکم کو نہ مانے تو یہ بے وفائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کی یاد سے اپنے آپ کو سرشار نہ کرے تو یہ بے وفائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی نہ گزارے تو یہ بے وفائی ہے۔ آپ بتاؤ، جس مالک نے مجھے آپ پر اتنے احسان کر دیا ہو، جس مالک نے مجھے آپ کو اتنا نواز چھوڑا ہو، جس مالک نے مجھے آپ کو اتنی عظمت عطا کی ہو، اگر آج میں اور آپ اس کی بغاوت پر اتر جائیں، اس کی توہین پر اتر جائیں، اس کا کہنا نہ مانے، اس کا حکم نہ مانے، پھر ہم اس سے مطالبہ کریں اللہ ہمارے گھر میں برکت کو پیدا کر، ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ مطالبہ اس لیے کرتے ہو، آپ کو پتا ہے خالق کائنات بڑی مہربان ذات ہے، بڑی مشفق ذات ہے، بڑی شفیق ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کرنی ہے، اللہ نے ہم پر رحمتوں کی بارش کرنی ہے، اللہ نے ہمیں سزا نہیں دینی، اللہ نے ہمیں عذاب نہیں دینا، اللہ نے ہمیں پریشان نہیں دیکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ تم اور میں اس پاک پیغمبر کی امت میں پیدا ہوئے، آپ کے اور میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اور آپ امت میں پیدا ہوئے۔ اگر کل قیامت کے دن اس محبوب نے کہہ دیا اللہ میں اسے جانتا نہیں ہوں، اللہ میں اسے پہچانتا نہیں ہوں، اللہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، بتاؤ اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی قیامت کے دن اور کوئی ہو سکتا ہے؟ صرف آواز دے، اللہ جزا خیر دے۔ اگر کل قیامت کے میدان میں پیارے محبوب نے کہہ دیا اللہ میں اسے نہیں جانتا، یہ میری امت کا نہیں ہے، میں اسے پہچانتا نہیں ہوں، میں اسے جانتا نہیں ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بتاؤ یہ اس انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی کا دن ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس بندے کے لیے سب سے بڑے خسارے کا دن ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ میرا اس بات پر یقین ہے میرا محبوب مجھ سے روگردانی نہیں کرے گا،
میرا اس بات پر یقین ہے میرا محبوب مجھ سے چہرہ نہیں پھیرے گا. مجھے اس بات پر یقین ہے آمنہ کے لال اس دنیا میں سب سے زیادہ دعائیں اسی کے لیے کرتے رہے جو حضور کی امت میں بھی پیدا ہوا, پھر وہ گناہگار بھی ہے. نیکوکار کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں کی. اگر پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے دعا کی ہے تو وہ تو ہے اور میں ہوں. اتنی عظمت والا نبی, اتنی شان والا نبی. میرے محبوب کا آخری وقت ہے, حضور دنیا سے پردہ کرنے لگے. جناب اسرائیل میرے محبوب کے دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آ کر اسرائیل اجازت مانگ رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. جناب اسرائیل اجازت مانگ رہے اور اجازت مانگتے ہوئے کہتے آقا میں اسرائیل آپ کے دروازے پہ آیا ہوں, اجازت ہو تو اندر آؤ. یہ پہلا موقع ہی جڑے موقع موت دا فرشتہ دروازے دے باہر کھڑا اجازت مانگا کھڑا ہے. کائنات دے اندر یہ پہلا وقت ہے, یہ پہلا موقع ہے. وجہ جناب اسرائیل نے فرمایا محبوبہ رب فرمائے میرے محبوب دا آمن دا روح ہوئے تو گھدیاں بھی نہ تنہ گھنا بھی. اگر میرے محبوب دا ارادہ ہوئے ول گھنا بھی, اگر میرا نبی راونا چاہے نہ گھنا بھی. جڑے ویلے جناب اسرائیل نے محبوب کو پیغام سنایا نا, حضور نے فرمایا اسرائیل بھلا کہنا دل نہیں کرے دا اپنے رب نال ملاقات کرے. کہنا دل نہیں کرے دا رب نال ملاقات تھی. میں اسرائیل میں جلدا ہوں لیکن میں کوئی اتنا ترسا میرے بعد میری امت دا کیا بن سی. میں جلدا میں نہیں رہندا, میں کوئی اتنا ترسا میرے بعد میری امت دا کیا بن سی. اور حضور نے یہ فکر امت دے نیک لوگوں واسطے نہ کیتی ہے, تائیں مائے جے گناہگاراں واسطے کیتی ہے. حضور اون وقت بھی مطالبہ کریں دے پن اللہ میرے بعد میری امت دا, اللہ میری امت دا کیا کرے سے. جناب جبریل واپس آندن اور آیات قرآن دی آیت پڑھ دن ولا سوف یعطیکا ربک فترضی. محبوبہ اللہ فرمائے میرے محبوب کو وانتے تسلی دیو کل قیامت الجبار جی میں تو آگ سے تیرا رب تے کنویں راضی کرے سی. آپ نے میرے محبوب کو تسلی دیو جی میں میرا محبوب راضی تھی سی میں خدا راضی کرے سا. میرے محبوب دے امتیوں میرے محبوب دے کل قیامت الجبار سوال کیا ہو سی. میرے محبوب فرمے سے اللہ میرے نلوادہ جو کتابی بلکی میں راضی کرے سے. محبوبہ تو حکم تا کر آکھن تیرا کم میں پوری کرن تیرا خدا دا کم میں. میں کو یقین ہے میں اپنے بزرگوں دی موجود کی بڑا دعویٰ پیا کریں نا. تمام مکتب فکر میری گال دی تحقیق کرو. محبوب اونجی بہار آکسن اللہ جب تک میں محمد دی امت جنت داخل نہیں تھی دی میں محمد راضی نہیں. آپ نے امتیا تیرے میرے واسطے میرا نبی روندہ رہے, تیرے میرے واسطے میرا نبی نیر وہاوے, راتی کو مسلح آباد کرے, میرے نبی دے پیرہ تے برم پائے ونین. کیا ضرورت ہے یوں محبوب کو اتنا رومن دی, اتنا مسلح آباد کرن دی. تو دسا جائیں خدا محبوب واسطے بڑی جنت ہوئے. جیڑا نبی کائنات مطلوب مقصود کائنات بن کے آیا ہوئے او محبوب کو اتنا رومن دی کیا ضرورت ہے. لیکن او محبوب رحمت للعالمین محبوب ہے, او نہیں برداشت کر سکتا امت میں دی ہوئے بننے جاننا میں محبوب کو برداشت. میرے محبوب دا صحابی ہے, آخری وقت زبان تے کلمہ نہیں جاری تھی دا. میرے محبوب نے پوچھے انہی والدہ انہی والدین جو کوئی موجود ہے کہ یا رسول اللہ والد تنی والدہ موجود ہے. حضور فرمائے کو صدا ہو. والدہ محبوب نے دروازے تے کھڑی ہے. حضور نے فرمایا ہاں ماں خیر تہے تیرے پتر کو آخری وقت زبان تے کلمہ نہیں پی آندا. وہ فرمایا یا رسول اللہ میں انہوں تے راضی کہنی, میں انہوں تے راضی اے ترائے بٹن کھولتے میں اپنے گربان جھاتی چپاواں نا میری اوقات میں کوئی ایک لمحے سمجھ آوے سی. میرے محبوب دا امتی ہے, میرے محبوب دا صحابی ہے, میرے محبوب دا دور ہے. ماں کیا دی آقا میں ہوں تو تیرازی. حضور فرمائے اینے تو نہیں ہوں دی زبان تے کلمہ نہیں پی آندا.
پانا گربان جاتی کہ میرے ہوتے میرے ماں پیو راضی ہیں میں ناراض تو نہیں کیتی بتا انہیں کو میں انہیں کو دکھائی تو نہیں بتا کیا میری تکلیف ہے جو یہ دنیا تو توڑتا نہیں گئے میرے غم میں جی دنیا تو پردہ تو نہیں کر گئے ایک لمحے واسطے میرا بھیرا سوچتا صحیح محبوب فرمائے اماں میں تے کو حکم تو نہیں دے دا گزارش کرے نا تو اپنے پتر کو معاف چکر ماں دی آقا تو آدھا حکم ہے تو معافی ہے اگر حکم نہیں تو میں ان کو معاف کر سکتی اگر تو سو حکم فرماؤ میں ہنے معاف کر دینی ہاں اگر آپ کا حکم نہیں تو میں ان کو معاف نہیں کرے دی میں کو بتا ستا ہے بڑی تکلیف دیتی ہے یہ جو تکلیف دیتی ہے ساکھڑا معاف نہیں کر سکتی میرے محبوب فرمائے حکم نہیں تیری مرضی ہے تیری اولاد ہے کر چاہ تیری مرضی نہ کر تیری مرضی لیکن یاد رکھ اگر تو کو معاف نہ کرے سے اون دے واسطے اون وقت تک جنت دا دروازہ نہیں بھی کھول سکتا جب تک تیری زبان تو معافی دا فرمانا جاری نہ تھی سی اون وقت تک جنت دا دروازہ کھول حضور نے فرمایا اگر تو کو معاف نہیں کریں دی نا پر صحابہ کو حکم دیتے حضور نے صحابہ لکڑی کٹھے کرو اور وہ لکڑی کو بھا لاؤ میں اپنے صحابی کو اپنے ہتھا نال بھا لینا اپنے صحابی کو اپنے ہتھے نال بھا لینا آقا میرے پتر کو بھا لینے لے میری اولاد کو بھا لینے لے آقا کیوں حضور فرمائے تو کو معاف نہیں بھی کرے دی میں محمد کو جہنم دی بھائچ بلدہ برداشت نہیں کر سکتا میں کو جہنم دی بھائچ بلدہ برداشت نہیں کر سکتا میں اپنے اکھی نالوں کو دنیا دی بھائچ جلدہ برداشت کر سکتا جہنم دی بھائچ سردہ برداشت سردہ برداشت ماں نے آکھا کہ میرے پتر کو بھا لینے دے میں معاف کیتا میں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا آقا میں بھی کو دنیا دی بھائچ سردہ برداشت نہیں کر سکتی ایمان دی زبان تو الفاظ نکلے میں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا حالی الفاظ ادھورے آن زبان تے کلمہ جاری تھے دنیا تو رخصت تھی گئے آمین زبان تو کلمہ جاری تھے دنیا تو اور سوچ ایک لمحے واسطے ماں دا گستاخ ہوئے محمد دا صحابی ہوئے خدا جنت نہیں بھی دے دا تو تے میں کئی بئی سوچ اچ بدے ہیں کئی بے غرور اچ بدے ہیں ماں دے اتے ہاتھ چاوڑ آسان ہے ماں دی توہین کرن آسان ہے مندہ کاٹے من آسان ہے ماں دے اگو غورن آسان ہے ماں کو برا بھلا آکھن آسان ہے لیکن خدا دی ناراضگی برداشت کرن آسان نہیں محمد دی ناراضگی برداشت کرن آسان حضور فرمائے آسان طریقہ ہے میں کو راضی کرنا چاہتے ہوئے انہیں بڑھنے ماں پیو کو راضی کیتی ہو اے راضی ہو سن میں کو راضی کرن دی ضرورت ہی نہیں میں محمد آٹومیٹک راضی ہاں اور خدا راضی کرنا چاہتے ہوئے میں کو راضی چکرو میرا خدا راضی ہے میرا خدا اچھی اچھی میرا خدا کتنا آسان دین ہے کتنی آسان شریعت ہے کتنی آسان جنت ہے اور جنت کی میں اوکھی بڑی وتے اے جنت اوکھی نہیں جنت کنے سوکھی کئی بئی شاہ نہیں جنت ہے سوکھی لیکن ہونا واسطے جڑے حلال زادے جنت سوکھی ہونا واسطے جنہیں دے دل لجوال دے اندی قدر ہے جنت سوکھی ہونا واسطے کہ جنہیں دی تعلیم چنگی ہے جنت سوکھی ہونا واسطے کہ جنہیں دے زمین دے والدین مصطفیٰ راضی ہے انہیں دے خدا راضی ہے ایویں صحابہ کو اچھا مقام نہیں بھی ملا صحابہ ماں پیو راضی کیتن محمد راضی کیتے خدا راضی تھی گئے خدا اچھی خدا سنتے رہتے میں نا حقوق اللہ حقوق العباد ایڈو حقن ایک کچھ بھی کمی پیدا تھی گئی معاملہ خراب ہے لیکن واللہ کہہ دے حقوق العباد پورے کرائے حقوق اللہ دی والی خیر ہے حقوق اللہ دی والوی حقوق اللہ دی والوی کل قیامت میدان ہے نا ایک بندہ در بدر بندہ بدا ہو سی بڑا پریشان ہو سی دروازے تے آسی اللہ فرمائے سن ہاں بھائی چوکے نے کیے اللہ سیاں ہیک نے کیے کتنے کیا ہیک کے بھی ہیک کیو جی ہو سی جن دی کھٹ دی ہیک پئی ہو سی جن دی کھٹ دی ہیک پئی ہو سی اللہ فرمائے سن تو صاحب پتے سودا کر کے لو او سچے سی جن دی راندی ہیک پئی ہے اے جنت نہیں مان سکدا میری تے ہے ہی کا انہیں بھلا نہ کرا چاہ پہلے ہو بیسی اپنے ابے کول اممہ کول بیڑی بیراما کول رشتہ دارہ کول دنیا دے جڑے ہندے سنگتی بیلی یار دوستان انہاں دے دروازے تھے کوئی بندہ ہی نہیں مدد واسطے تیار کوئی بندہ ہی نہیں مدد واسطے تیار
ہر بندہ اکسی دوستی ہے تعلق ہے دنیا تک ہے ماں اکسی تعلق ہے دنیا تک ہے پیو اسی تعلق ہے دنیا تک ہے بھیڑی بھیرا سے ماں بنینے ہیں بھیڑی بھیرا سے دنیا تک آسے آج کوئی کہیں دا کہنی تے کو نہیں پتا اے حلم مزید اے روز قیامت ہے ہولناکی دا منظر ہے قیامت قرب قیامت ہے حالات بڑے خراب ہیں تیرے کول ہن تا سب کو دیتی ون سب کو تائے کرے زیادہ ضرورت ہے اتنا کوئی کام کہیں دے نہیں آمڑا ہاں لیکن کئی کام آمڑے اے بندہ روکا وقتا اسی اندھی راندی ہے کہ انہیں کول ہے اے آکسی چلو تم میری چکھیں تیرا کام تا تھیندے ایک میری چکھیں تیرا کام تا تھیندے او ایک حکو چلے سی اور کل قیامت دیوار کہیں کو ایک نیکی دیمن اتنا بڑا جہاد ہے ساری کائنات دے جہاد ایک پاسے او جہاد ایک پاسے آمین اللہ فرمائے سن نیکی تے کو اتنی کہے پہلے حکو کھیندا آج تیری مدد کرنا نہ کون ہے وہ کو گولا سی اللہ فرمائے سن ہاں خیر ہے تائیں کو ایک نیکی کیوں دیتی ہے یا اللہ اندے کول کھٹ دی ہے کئی تے تائیں کیوں دیتی ہے چاہ یا اللہ میرے کول ہائی ہی کا اوہ ہونتا تیرے کولو ایک بھی نہیں رہی تائیں کیوں دیتی ہے چاہ وہ اکسی اللہ چلو ہی بھرادہ تو کوئی بھلا تھی پیا اللہ فرمائے سن جتا ماں پیو بھلا کرنا واسطے تیار کہنی تو کون ہے تو کون ہے یا اللہ میرے کو تو پتہ ہے میرے کو ہے ایک میں تو ہوئے عذاب اچ بننے میں تو ہوئے جہنم اچ بننے ایندہ کا کم تھی دے اللہ فرمائے اے بعد اچ ویسی پہلے تو ون ایندہ کا برباد اچ پہلے تو ون جنت اصل حقدار تو ہے کہیں نال بھلا کیتا کرو نا ول خدا دی رضا واسطے کیتا کرو ولو کو سنوایا نہ کرو تانے نہ دیتے کرو ولو کو جتلایا نہ کرو یار دوستے کو آکھیا نہ کرو میں فلانے موقع اندے کم آیا ہوں میں فلانے موقع اندے نال مدد کی دیئے اندے نال تعاون کی اندی ہیلپ کی دیئے دیکھو آج پیسے والا بن گئے آج بڑا بندہ بن گئے آج میں کو دیتا نہیں آج میرے کول باندھا نہیں آج انہیں کول ٹائم کہنی کتاب ہے نا بھلا خدا دی رضا واسطے کتاب ہے ول سنوایا نہ کرو ول کئی بئی گال نہ کیتی کرو میرے محبوب کا زمانہ ہے بلکہ میرے محبوب کنے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے موسیٰ دا امتی ہے نہ نمازی ہے نہ نیک ہے نہ روزہ دار ہے نہ انہیں کوئی عمال ہے نہ کوئی نیکی ہے بزرگی دی حالت کے اندر ہے بڑا بدکار ہے بڑا زانی ہے بڑا شرابی ہے مر گئے دے بستی والے چاہ کے لاش کو کچرے تے سٹانے بستی والے لاش چاہ کے کچرے تے سٹانے باغی ہے خدا دا بھی باغی ہے خدا دے رسول دا بھی خدا دے رسول دا بھی چاہتے میت کچرے تے سٹائے میرا رب مخاطب تھے جناب موسیٰ کنے موسیٰ فلاں کچرے دے ڈھیر تے میرا نیک بندہ پہ مانیو کچھ آوا توجہ ہے مہمان آندے راسے ایدے نہ دیکھو ایدے دیکھو میرا ٹائم مقدہ پہ توجہ کرائے ون فلاں کچرے دے ڈھیر تے میرا نیک بندہ پہ چاوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ سن اللہ لوگ تو ان دے بارے آدھے لوگ بڑا زانی ہے بڑا بدکار ہے بڑا گناہگار ہے لوگ ان دی تدفین تے ان دے غسل دے من واسطے کو تیار کہنی تو بھی یاد ہے وہ نیک بندہ ہے اللہ فرمائے سن موسیٰ جڑا کچھ آکے او کر چاہوا میرا نیک بندہ ہے جناب موسیٰ کو چاہ سن او کو غسل دے سن او کو کفن دے سن او دی تدفین دا انتظام کرے سن جڑے ویلے فارغ ہو سن وال سوال کرے سن اللہ ہون کوئی ہندہ عمل تا دس جڑے عمل دی وجہ کنے تو ہندہ اتے راضی ہے ہندہ او عمل تا رسا جڑے عمل دی وجہ کنے تو ہندہ اتے راضی تھی پہ اللہ ایکو تا بندے مولا من واسطے تیار کہنی کوئی ہندے جنازے شریک تھی من واسطے تیار کہنی کوئی ہی کو چنگا آکھن واسطے تیار کہنی کوئی ہی کو نیک منن واسطے تیار کہنی لوگ آدن شرابی ہے لوگ آدن زانی ہے لوگ آدن گندہ بندہ ہے لوگ آدن خراب بندہ ہے اللہ کوئی عمل کرسا اللہ فرمائے موسیٰ تیرے اتے اترانا لی کتاب تورات دی تلاوت کرے نہ بیٹھائی تورات کے اندر ایک مقام ہے جڑے مقام تے میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتے تورات کے الفاظ تابا 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 تے ایک دیوار پڑھتا بیٹھے بے ساختی دے اندر انہیں الفاظوں کو چکری بیٹھے چکری دیتی بیٹھے بوسا دیتی بیٹھے ای تورات کے اندر میں محمد تنا چکے میں خدا بخشش کا فیصلہ کر دیتے آمین میں خدا ہی دی بخشش دا محمد دا امتی نہیں امتی موسیٰ دا ہے قرآن نے بھی پڑھدا بیٹھا پڑھدا تورات بیٹھے نہ چم گھدس محمد دا صلی اللہ نہ چم گھدس محمد دا
اللہ کو اے ادا اتنی پسند ہے یہ اللہ کوئی حساب نہیں پہ گندا تو کتنا خوش نصیب ہے امتی ہے محمد دا آمین کئی مرتبہ تیری زبان تو جاری تھے نام محمد صلی اللہ کلمہ پڑھی ودے محمد دا امتی ہے سونے محمد دا آسرا بھی ہے دیکھو محمد دا این نہ کریں آسرا بھی ہے دیکھو تیری سفارش بھی کرنی ہے محمد صلی اللہ دیکھو میں کو بچاونا بھی ہے صلی اللہ ہون پا اپنے میرے گربان جاتی میں پاواں اپنے تو پا ہوں محمد نال چوکھی وفا کی تھی ودے جائے اتنا کم آونے جائے کدہیں نہیں چھوڑنا جیڑا بے وفا نہیں جیڑا تے کو آخری وقت ہی نہیں بھی بھولیا ان دے نال تو میں چوکھا مخلص آئیں ہون والا وہیں گال دے ہوتے آدھن جیڑا ماں پیوں دا نہیں ہو کہیں دا نہیں میں ہی کنے دیا جملہ تھا جیڑا سونے محمد دا نہیں ہو اپنے ماں پیوں دا نہیں جیڑا سونے محمد دا نہیں ہو سچا نہیں جیڑا سونے محمد دا نہیں ہو اچھا انسان اچھی 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 اصلاح کرتے ون اصلاح کر کے ون جیڑا سونے محمد دا نہیں ہو چنگا بندہ اوے اچھی اچھی جیڑا سونے محمد دا نہیں ہو بندہ خدا دا بھی نہیں سنڈ صاحب زندگی خسارے چویندی پئیے گھاٹے چویندی پئیے فیدے چویندی پئیے یہ زندگی دا فیدہ کیا ہے جیڑی زندگی سونے محمد دا طریقہ نہ ہوئے یہ زندگی دا فیدہ کیا ہے جیڑی زندگی دے اندر سونے محمد دا دین نہ ہوئے یہ زندگی دا فیدہ کیا ہے جیڑی زندگی دے اندر سونے محمد دی سنت نہ ہوئے میں ایک دیا جملہ تھا میں کہنے لوگ ناراضی بہت ہی ویندے کہیں واسطے پہلے پوچھتا پیا ناراض نہ تھی بھائی میرے نبی دی سنت ہے جیڑی میرے چہرے تے میرے محبوب دی کیا ہے یا تا آج آنکھو اے سنت اسا منے دے نہیں یا تا آنکھو اے سنت نہیں یا آنکھو این دے بغیر بندہ لگ دے سونا میں بطور اصلاح میں کو رب دی قسم تنقید کرنا لیتے خدا دلانا تو بے میں بطور اصلاح دا پیاں تو سو میرے مسلمان برائی بے میں بطور اصلاح اے میرے دل دا درد ہے اے میرے دل دا درد ہے اے میری تڑپی بے اے میرے محبوب دی میرے نبی دی محفل میرے نبی دا ایک صحابی آئے چہرے دے ہوتے داڑھی دا ایک والا سی کتنی وال بولو لوگ میری آواز آنی پئی میں توارے واسطے اپنا عنوان کتنا آسان کیتے میں کہنے کو مشکل گال پتے سمجھ نہ آوے میں وہ آسان کیتے کتنی وال ہے Mm-mm.